ایک اور آمریت کا مقابلہ کر کے ایک آمر کو شکست دلوا کے حکومت سنبھالا تو ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا. وہ 18ویں ترمیم نے صوبہ خود مختاری، صوبے کو حقوق دلوائے، ہمارا جمہوریت میں فنڈامنٹل ریفارمز لے کر آئے، اور وہ کنسنسس کی وجہ سے اس 18th امینڈمنٹ میں اتنا طاقت ہے کہ جناب اسپیکر کسی کا باپ بھی چاہے وہ 18ویں ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے، آج دن تک ختم نہیں کر سکتے. اور وہ اس لیے کہ اس 18ویں ترمیم پہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی دستخط ہے، مسلم لیگ نواز کا دستخط ہے، مگر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے کے نتیجے میں وہ آئینی ترمیم لے کر آئے. 26th امینڈمنٹ کا کنسنسس میں نے آپ کو بتایا. آج بھی جو ہم آئینی ترمیم لے کر آ رہے ہیں، اکثریت تو ہمارے پاس ہے، وہ کنسنسس ہم نہیں بنا سکے. یہ افسوس کی بات ہے کہ جب یہ آئینی ترمیم میرے پاس آیا، حکومت وقت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے یہ تبدیلیاں لے کر آنے ہیں، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا. جب حکومت ایک ترمیم لے کر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جناب اسپیکر کہ انہوں نے دفاع ادارے سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دفاعی دنشے میں کوئی ترمیم، کوئی اصلاحات آ رہے ہیں. جب حکومت کوئی ترمیم لے کر آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عدالتوں سے، ججز سے، لائر سے اپنا لیگل ایسپیکٹس کو دیکھ کے جو عدالت کے ڈھانچے اس میں ترمیم لے کر آئے ہیں. وہ میرے پاس بطور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین آئے تھے. میں نے یہ ترمیم اپنا پارٹی کے پاس لے کے گیا. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے دو دن ہمارا بیٹھک ہوا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دیں گے. ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا نامکمل مشن کو مکمل کریں گے اور ہم عام آئینی عدالت بنا کے رہیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو پاکستان کی فیلڈ مارشل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے، پاکستان کی افواج کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے کہ جو عبرتناک شکست آپ نے مودی کر سرکار کے ساتھ، جو عبرتناک شکست وہ کھائے، جو آپ نے ان کا 6 جہاز گرائے ہیں، اس کا نتیجے میں آپ کو دنیا میں پہچان ملا ہے، آپ کو قوم کو طاقت ملا ہے، اور ہم اس طاقت کو، اس عہدہ کو آئینی کور دینے جا رہے ہیں. اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان جنگ کے حالات سے گزر رہا ہے. ایک طرف ہم نے بھارت کو شکست دلوایا تو دوسری طرف بھارت نے افغانستان کا فارن منسٹر کا میزبانی کر کے، اس میزبانی کے بعد جو ہمارے دوسرے بارڈر پہ ہو رہا ہے، جو ہمارے شہروں میں ہو رہا ہے، جو ہمارے شہریوں کا خون بہہ رہا ہے، وہ بھی اب سب کے سامنے ہے. تو اس کانٹیکس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جو حکومت کی ریکمنڈیشنز ہے 243 کے لحاظ سے، آرٹیکل 243 کے لحاظ سے، اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج کے بعد ان کا یہ آئین کی جو ریکمنڈیشنز ہے، جو ترمیم ہے، انشاءاللہ وہ پاکستان کا آئین بنے گا. مناسب ہوتا کہ دوسری سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن، اس ملک کا اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کے لیے رونا دھونا کرے. اپوزیشن کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک قیدی کو اپنے رہا کروانا ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھے. اپوزیشن کا کردار ہے لیجسلیشن میں.
میں بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین اپنا فرض جتنا ہو سکا میں نے ممکن پورا کر دیا، مگر اپوزیشن کا بھی کام تھا کہ وہ بھی ان کمیٹیز میں بیٹھتے، وہ بھی مجھے بتاتے کہ بلاول صاحب آپ سے یہ رہ گیا، آپ کا یہ تجویز غلط ہے، وہ اپنا مثبت انپٹ دے دیتے، جیسے ہم نے 26th امینڈمنٹ میں ان کا انپٹ انکارپوریٹ کیا تھا، ویسے ہم 27th میں اگر ان کا انپٹ آ جاتا تو اس آئین میں زیادہ مضبوط ہوتا، یہ ملک کو زیادہ طاقت ملتا اور ان کے بارے میں ایک بہتر امپریشن جاتا پاکستان کے عوام کے سامنے، ملک اور قوم کے سامنے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس آئین سازی میں کس قسم کا کنٹریبیوشن رہا ہے۔ Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand کہ جو نیا آئینی عدالت بنے گا اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگی۔ یہ ایک تاریخی اچیومنٹ ہے جناب اسپیکر، یہ چارٹر ڈیموکریسی کا ایک حصہ بھی تھا اور ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا برابری کے ساتھ ہم صوبے کو چلائیں گے، جتنا ایکوالٹی کے ساتھ ہم تمام صوبے کو چلائیں گے، اتنا ہی طاقتور ہمارا فیڈریشن ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام قوتیں، سیاسی جماعتیں اس وقت 27ویں آئین کا مخالفت بھی کر رہے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ اب آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہوگا۔ جناب اسپیکر، جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا، ان عدالتوں نے عدالتی قتل کیا تھا، تو اس وقت اس بینچ پہ برابر کا نمائندگی نہیں تھا، اور اس ملک میں پاکستان میں ایک بہت برا امپریشن کیا، جس کی فیصلے کے نتیجے میں ہمارے وفاق کی بنیادیں ہل گئے تھے کہ ایک لڑکانوں کا وزیر اعظم کو سزائے موت کا سزا سنایا گیا، اور اس سزا میں جو تمام صوبے کی نمائندگی تھی، کسی ایک صوبہ کا اکثریت تھا، اور نہ صرف وہ فیصلہ غلط تھا، نہ صرف اس فیصلے کو ہم کنڈیم کر سکتے تھے، مگر جو ان کا اثرات وفاق پہ تھے ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ ہم وہ ایک غلطی آج ہم وہ غلطی درست کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ اچکزئی صاحب ہو یا کوئی ایسا سیاستدان ہو جو صوبائی خود مختاری میں بات کرتے آ رہے ہیں، جو صوبے کے حقوق میں بات کرتے آ رہے ہیں، ان کو ماننا پڑے گا، کہنا پڑے گا کہ ہم نے یہ بہت 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 تاریخی کامیابی حاصل کی ہے کہ جب آئینی بارے کے فیصلے ہوں گے اب تمام صوبے کے برابر کی نمائندگی کے نتیجے میں ہوں گے۔ دوسرا جناب اسپیکر جو میں ویلکم کرنا چاہوں گا، ہم سب نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، نون لیگ کے جمہوری حکومتوں نے افتخار چودھری کے بعد سو موٹو کا اختیار بکتا۔